بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں انڈیا کرناٹک سے محمد سعید۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک صاع پانی کی مقدار کتنی ہوتی ہے اور کیا ایک صاع پانی سے غسل کرنا سنت ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا تفصیلی رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سعید صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جو تحریر کیا ہے وہ صح لکھا ہے، سین اور ہا، صا صاد الف اور عین ہوتا ہے، ٹھیک؟ صحیح ورڈ جو ہے وہ صاع ہے۔ جی، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بالصاع ویتوضأ بالمد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے اور ایک مد سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ اور صاع کی جو مقدار ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے 3.5 کلو بیان فرمائی ہے۔ ایک صاع کتنے کا ہوتا ہے؟ 3.5 کلو۔ تو 3.5 کلو پانی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غسل کے اندر استعمال فرماتے تھے۔ اور اس کے آگے علامہ کاسانی نے وضاحت کی ہے کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر اتنے میں غسل نہ کر سکے تو تھوڑا سا زائد پانی بھی نہ لے، کہ اس کو اپنے غسل ہونے ہی میں شک ہونے لگے۔ تو اگر تھوڑا سا زائد پانی بھی لے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ غسل کے اندر اسراف اور فضول خرچی سے بچیں۔ یہ جو لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ نل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور بالٹی پر بالٹی پانی گراتے چلے جاتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے اور اسراف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ امیر اللہ بہار سے سوال کرتے ہیں، اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو گیا، اس کو اذان نہیں پڑھا، اس کی نماز پڑھی جائے گی؟ جی امیر اللہ صاحب، اگر بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے زندہ ہونے کی علامت پائی گئی، ابھی یہ سوال آیا تھا دوپہر میں، ایک صاحب نے فون کر کے پوچھا تھا کہ اگر 1 سانس 2 سانس بھی اس نے لیا ہے، یعنی اس کے زندہ ہونے کے آثار پائے گئے، پھر اس کے بعد انتقال ہوا ہے، تو اب اس کے بعد اس پر زندوں کے احکام لاگو ہوں گے، لہذا اس کو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کو تجہیز و تکفین بھی کی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اس پر زندوں کے احکام لاگو ہوں گے۔ ہاں، اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر انتقال ہو گیا ہے تو اب انتقال ہونے کے بعد اس پر اذان نہیں دی جائے گی، اگر اذان دینے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا سوال امیر اللہ صاحب نے کیا ہے، عورتوں کو مزار پر جانا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور اس کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر، جو لوگ قبر پر سجدہ کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کے نبی کی لعنت، وہاں پر چراغاں کرنے والوں پر، جو وہاں پر جو ہے دیا جلا دیتے ہیں، وہاں پر چراغ روشن کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے آپ یہ خود دیکھیں کہ جب عورتوں کا مسجد میں جانا یہ فقہاء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے فتنہ اور فساد کے خوف سے، تو پھر قبر پر جانا یہ کہاں تک درست ہوگا؟ ہاں، اس کی اگرچہ صراحت ہے کہ اگر کوئی بوڑھی عورت ہو اور اس سے فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو اور نہ ہی وہاں پر جا کر کے وہ آہو فغاں کرے، بیان کر کے روئے، ایسی صورت کے اندر اگر وہ چلی جاتی ہے تو اس کے جانے کے اندر جو ہے گنجائش کچھ ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں سے ایصال ثواب کریں، اسی کے اندر بہتری ہے اور اسی کے اندر اطمینان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے، اگر فجر میں نیند کے غلبے کی وجہ سے آنکھ ہی نہ کھل پائے اور فجر کا وقت نکل جائے تو کیا نماز قضا کرنے کا گناہ ملے گا؟ اور نماز قضا کرنے پر جو وعید آئی ہے اس میں شامل
ہوں گے۔ عبداللہ سبزی منڈی سے سوال کرتے ہیں، دیکھیں اگر الارم بھی نہ لگایا، نہ کوئی اہتمام کیا، یوں ہی سو گیا اور اس کی نماز قضا ہو گئی تو اس صورت میں گنہگار ہوگا۔ لیکن اہتمام کرنے کے بعد، جیسے ہم کو ٹرین سے جانا ہوتا ہے، صبح 4 بجے کی ٹرین ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ الارم لگاتے ہیں۔ گھر کے اندر کئی لوگوں سے کہا جاتا ہے 3 ہی بجے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، ساری تیاریاں کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر الارم بھی بجا اور نیند نہ کھلی تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے ہیں، لیکن اہتمام کرنا یہ شرط ہے۔ میرا نام وحید الرحمن ہے، میں ضلع سراوستی سے ہوں۔ میرا سوال ہے، جڑوا پھل یا جڑوا سبزی کھانے سے کیا جڑوا بچے ہوتے ہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سب اسی طریقے سے لوگوں کی چلائی ہوئی باتیں ہیں۔ رات میں ناخن نہ کاٹو، رات میں شیشہ نہ دیکھو، رات میں جھاڑو نہ لگاؤ، الو بول رہا ہے تو نحوست آ گئی، کوا بول رہا ہے تو کوئی آئے گا، بلی راستہ کاٹ دی ہے تو اب آگے نہ جاؤ نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اغلاط العوام کی قبیل سے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب تصنیف فرما دی ہے اغلاط العوام کے نام سے، جس میں عوام کی غلطیاں درج ہیں، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، بلکہ یوں ہی وہ عوام کے اندر اڑ رہی ہیں اور اس کو ہم اور آپ آگے فارورڈ کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا ہم اپنا خون مسلم اور غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ نام ارشاد انصاری دہلی سے سوال کرتے ہیں، اگر جان کے جانے کا اندیشہ ہے، یوں تو چونکہ ان بدن انسانی سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، جو خون بھی انسان کے بدن کا حصہ ہے، لیکن جان کے جانے کا اندیشہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے مسلمان کو دیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام عبد الرحمن ہے۔ مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، ایک شخص نے دوسرے شخص کو شک کی بنا پر قرآن پاک کی قسم کھلایا اور وہ شخص پہلے تو قسم کھانے سے انکار کر دیا، پھر جب انہیں ڈانٹ پڑی تب وہ شخص قرآن کی قسم کھائی۔ دراصل یہ معاملہ ایک لڑکی کا ہے، آپ ذرا وضاحت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے شک کی بنا پر کسی کو قرآن کی قسم کھلایا ہے اور اس نے قرآن کی قسم کھا لی ہے تو اب ایسی صورت کے اندر قرآن کی قسم کھا لینے کی وجہ سے اگر وہ کام اس نے نہیں کیا تھا پھر بھی کھا لیا ہے، وہ گناہ اس کے اوپر ہوگا، اور اگر اس نے کیا تھا، اس نے نہیں کیا تھا، پھر بھی اس نے کیا تھا اور اس نے کھا لیا، تو ایسی صورت کے اندر بہتر ہے کہ آپ اس سے احتیاط کریں، قرآن کی قسم نہ دلائیں۔ لیکن قرآن کی قسم کھا لینے کے بعد اب اگر حانث ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے یہ قسم کھائی ہے، آپ نے یہ قسم دلائی ہے کہ اگر تو یہ کام کرے گا تو میں یہ کام نہیں کروں گا، میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر اس نے اس کے بعد وہ کام کر لیا ہے تو اب وہ اپنی قسم میں حانث ہو جائے گا، اور جب قسم میں حانث ہوگا تو اب اس کے اوپر کفارہ ہوگا۔ صرف قرآن کی قسم کھانے سے کفارہ نہیں ہوگا، قرآن کی قسم کھانے سے کفارہ کب ہوگا؟ جب قسم میں آدمی حانث ہو جائے، اور حانث کب ہوگا؟ جب اس قسم کو توڑ دے۔ جیسے کوئی یہ قسم کھائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، قرآن کی قسم کھاتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر اس نے وہ کام کر لیا، اب وہ حانث ہو گیا ہے، اس نے قسم کو توڑ دیا ہے، اب اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلائے یا 10 مساکین کو کپڑا پہنائے، اور اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو 3 دن کا روزہ رکھ لے۔ کیا رمضان شریف کے مہینے کے جمعہ کو چھوڑ کر باقی مہینوں کے جمعہ کے دن روزہ رکھنا حرام یا مکروہ ہے؟ نورخا کنواں سے ایک صاحبہ کا سوال ہے۔ بھائی جمعہ کو عیدین پر قیاس کر کے جمعہ کے دن جو لوگ نفل روزہ رکھنے کو منع کرتے ہیں ان کا منع کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے ساتھ ایک آدھ دن کا آگے پیچھے اضافہ کر لے، صرف جمعہ کو خاص نہ کرے۔ اب اگر کسی نے کوئی دن مخصوص کیا ہوا ہے، کسی دن وہ روزہ رکھتا ہے، کسی کا معمول ہے،
اب وہ کوئی کسی تاریخ کو اور اسی تاریخ میں جمعہ پڑ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف جمعہ ہی کو خاص کرنا، تو ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یصوم احدکم یوم الجمعۃ الا ان یصوم قبلہ او بعدہ، یعنی تم میں سے کوئی روزہ نہ رکھے جمعہ کے دن مگر یہ کہ وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی ایک روزہ رکھ لے. اس وجہ سے مکروہ ہے صرف جمعہ کو خاص کر لینا. ہاں البتہ حرام نہیں ہے اور منع نہیں. اگر کوئی شخص جو ہے پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہے، جمعہ کے دن بھی پڑ جا رہا ہے تو اس دن بھی رکھ سکتا ہے، لیکن خاص جمعہ کا اہتمام نہ کریں روزہ رکھنے کے لیے، اس کے ساتھ ایک دو روزہ ملا لیں.